معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جو دین فطرت ہے، جس کو ہم اسلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ دین فطرت، یہ دین اسلام ہمیں ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، اور ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سب سے زیادہ اہم، اعلیٰ اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور انہی شاخوں میں سے، انہی شعبوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حیا کا تذکرہ کیا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسبیل مثال خصوصی طور پر اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا تو وہ حیا کا، شرم کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج 12 تاریخ ہے فروری کی، کل کے بعد پرسوں 14 تاریخ آئے گی۔ 14 تاریخ کو اہل دنیا کیا مناتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے یا آپ کو یہ چیزیں کہنی اور سننی کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس گھناؤنے جرم میں، اس گھناؤنے فعل میں اور اس گھناؤنے کام میں مسلم امہ بھی لت پت ہے، اور جس کا گھناؤنا پن، جس کی خطرناکی ہر اس شخص کی نگاہ کے سامنے ہے جس کے اندر ذرا بھی شرم ہو، ذرا بھی حیا ہو، ذرا بھی اسلام کی خوبو ہو، انسانیت باقی ہو، تو ایسا شخص اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو، اس کی خطرناکی کو، اور اس کے اندر جو پائی جانے والی برائیاں ہیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو اظہار محبت کے نام پر ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے اور حیوانیت کا بول بالا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہیں۔ تاریخ نے سنہرے انداز میں ان کا اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر جو ان کے کارہائے نمایاں ہیں وہ دنیا جانتی ہے، خصوصاً مسلمان دنیا۔ میرے بھائی دوستو، اسماء بنت ابی بکر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی زبیر سے ہوئی۔ یہ زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی چچیرے بھائی ہیں۔ یہ چچیرے بھائی ہیں اور ان کی بڑی سالی کہہ سکتے ہیں آپ، اماں عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن۔ تو ایک نسبت یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھابھی ہوئیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے سالی ہوئیں، جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں جس نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ دو رشتہ ہے، دو نسبت ہے، جو نبوت کا رشتہ اور امت کا رشتہ وہ تو ہے، جو سب سے پختہ ہے یہ رشتہ میں بتا رہا ہوں جو ددیحالی اور ننیحالی سسرالی ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ فرماتی ہیں کہ میری شادی زبیر سے ہوئی، ان کے پاس
سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے کچھ نہیں تھا، نہ خادم تھا نہ کچھ اور کوئی زمین تھی، کچھ نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس گھوڑے کا چارہ وغیرہ میں ہی خود لاتی تھی، ان کی ڈول کو میں خود سیتی تھی۔ یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کھجور کی گٹھلیاں چن کر لاتی تھی۔ یہ کہاں سے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا کچھ حصہ دیا تھا، اسی زمین کے حصے سے وہ جاتی تھی، وہاں سے گٹھلیاں لے کر کے آتی تھی۔ کہہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے سر پر گٹھلیاں لادے آ رہی تھی، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار اور چند انصاری صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سر پر وہ بوجھ لاد کر آتے ہوئے دیکھا تو آپ قاعدہ اسے ندا دی، بلایا اور بلا کر کے کہتے ہیں کہ تم میرے اونٹ پر پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اتنا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھانے کے لیے جو لفظ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اونٹوں کو یا گھوڑوں کو یا دیگر جانوروں کو بلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، چلنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں، تو عرب لوگ اونٹوں کو بٹھانے کے لیے یہ کہہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے، ازراہ ہمدردی کئی اعتبار سے نسبت ہے۔ اب ان تمام بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اس اونٹ پر سوار ہوں اور ساتھ میں چند انصاری صحابہ بھی ہوں، ان کے ساتھ ساتھ میں اونٹ پر سوار ہو کر کے جاؤں۔ اس بات کی وجہ سے مجھے شرم آئی اور شرم آنے کی وجہ سے میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ کہتی ہیں آگے، مجھے اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت بھی یاد آئی۔ اپنی شرم اور شوہر کی غیرت، ان دو چیز نے اس شخص کی اونٹنی پر بیٹھنے سے منع کر دیا جو شرم و حیا کا پیکر اور مجسم ہے، جہاں سے شرم و حیا کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمہ اگلتا ہے، بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک جھلک دکھائی ہے آپ کو شرم و حیا کی۔ وہ کہتی ہیں میں اپنا بوجھ لیے اپنے گھر آ گئی، گھر پہنچی تو اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پورا قصہ بیان کیا کہ میں چارہ لے کر کے آ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے بٹھانے کے لیے پیشکش کی اور میں اپنے شرم اور آپ کی غیرت کی وجہ سے نہ بیٹھ سکی۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا غور کریں۔ وہ فرماتے ہیں، آپ یقین کریں کیا غیرت تھی اور کیا شرم و حیا کے پیکر تھے لوگ، اور آج ہم سے شرم و حیا نے الوداع کہہ دیا ہے، ہم سے روٹھ چکی ہے حیا، شرم و حیا ہم نے دھو کر کے پی لیا ہے، اور اب اس سے ہم نے دستبرداری کا کھلا اعلان کر دیا ہے، الا من رحم ربی۔ میرے بھائی دوستو فرماتے ہیں واللہ لحملکی انوا کان اشد علی من رکوبکی معہ، تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو جانا یہ میرے لیے تشویشناک پہلو نہیں، لیکن تمہارا جانا، باہر نکلنا، یہ چیز مجھے زیادہ تکلیف دیتی ہے، یہ چیز زیادہ ناگوار ہے۔ وہ آگے فرماتی ہیں کہ ان کے ابو جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خادم اپنی بیٹی کو پیش کر دیا، کہہ رہی وہ گفٹ کیا ملا کہ گویا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے آزادی کا پروانہ مل گیا، یعنی اب باہر جانا،
چارہ وغیرہ لانا اور پھر ان تمام مشغولیات اور ضروریات سے چھٹکارا ملنا انہوں نے اپنے آپ کی آزادی سے تعبیر کیا ہے۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہم اپنی بہو بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کو خود لے کر کے نکلتے ہیں۔ ضرورت پر جانا اس کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ تعلیمات ہیں۔ ان تمام احکامات کو، ان تمام تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے بوقت ضرورت، بلا وجہ نہیں، بوقت ضرورت عورت اپنے گھر سے اپنے کام کو کرنے کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن ان شرائط کو جو شریعت نے متعین کیے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھنا از حد ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، سوچیں، تصور کریں آپ، مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ دور کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور اس ماحول اور معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہنے والے جو اشخاص ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس دھرتی کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور بزرگ لوگ ہیں، سب سے زیادہ صالح اور نیک لوگ ہیں۔ اس کے باوجود مسجد کے اندر عورتوں کو آنے کی اجازت دی تو ڈھیر ساری شرطیں رکھی۔ عورت آئے تو خوشبو نہ لگا کے آئے، پازیب وغیرہ پہن کے نہ آئے، مکمل طور پر حجاب میں آئے، راستے کے بیچ سے چل کے نہ آئے بلکہ ایک کنارے سے چل کر کے آئے۔ مسجد میں آئے تو آپ نے مسجد میں آنے اور جانے کے باب اور گیٹ بھی خاص کر دیے تاکہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو سکے۔ اور تو اور آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد کے اندر ان ایام میں مرد حضرات آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھیں۔ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ مرد حضرات کی اگلی صف خیر صفوف الرجال ہے، سب سے بہتر صف مردوں کے لیے اگلی صف ہے۔ کیوں؟ ایک تو آگے آنے کی جو فضیلت ہے، اگلی صف کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے، دوسرا عورتوں سے دوری کا سبب بھی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کی سب سے آخری صف سب سے بہترین صف ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر عورتوں کی وہ صف سب سے بہتر مانی گئی جو سب سے آخری صف ہو۔ یہ کس چیز کی غماز ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ واقعہ؟ یہ حکم نبوی میرے بھائیوں دوستو، وہ ایک جہاں یہ مسلم ہوتا ہے کہ عورت حدود اور قیود کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل انتظام ہو، جہاں کہ مرد حضرات بھی فتنے میں نہ پڑیں، وہ بھی فتنہ میں لوگوں کو نہ ڈالیں، دونوں فتنوں سے بچاؤ کے ساتھ اگر یہ کام ہو جائے تو عورتوں کو مسجد سے آنے کے روکنے کے لیے کسی کو حق نہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے بتانا آج ہے وہ یہ کہ شرم و حیا کا اس قدر لحاظ، اس قدر اہتمام امت مسلمہ کو، اور آج امت مسلمہ بے حیائی کے کس کگار پر کھڑی ہے۔ اب ذرا ان دونوں کو ٹیلی کریں۔ ایک طرف تو نماز کے لیے اگر عورت آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ عورتیں نماز پڑھ کر کے نکل رہی ہیں، مرد اور عورتوں کا آپس میں کچھ خلط ملط ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، عورتوں تمہیں بیچ راستے میں چلنے کا کوئی حق نہیں، تم راستے کے ایک سائڈ لے کر کے چلو۔ اور پھر صحابہ کرام اور صحابیات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا طریقہ دیکھیے اور ان کا تعامل ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا نہیں کہ عورتوں نے اپنے آپ کو دیواروں سے ٹچ کر کے نکلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیواروں میں لگ جایا کرتے تھے اور پھنس جایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے بیچ راستے میں چلنا منع، اپنے آپ کو روک لیا۔ اور آج ہماری عورتیں سینہ تان کے چلتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، اور گفتگو جب کرتی ہیں تو وہ لچک
اور لچک کے ساتھ گفتگو کو مزید بڑھانا اور اس میں لبھانا، وہ دل نشیں انداز اور وہ پیاری اور لبھائی ہوئی کیفیت، میرے بھائی دوستو، شریعت مطہرہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کتنی باتیں بتائی جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت شرم و حیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور جو غیر مسلم اقوام ہیں ہم ان کا رونا نہیں روتے، ہمیں اپنا رونا رونا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر سے بھی غیرت کا فقدان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امت مسلمہ بھی بے حیائی اور بے شرمی کے بالکل کگار پر کھڑی ہے، اور بے حیائی بے شرمی جہاں ہوتی ہے وہاں ایمان کا فقدان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک جدا ہو جائے تو دوسرا بھی جدا ہو جاتا ہے۔ جہاں حیا نہ ہو وہاں ایمان نہیں رہتا، جہاں ایمان نہ ہو وہاں حیا اور شرم نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے، بہت تیری مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، بہت تیری واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کے شرم و حیا کی میں نے صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا ان تمام واقعات سے ہمیں درس نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمیں اب بھی 14 فروری کے اس حیا سوز حرکات میں حصہ لینے کی گنجائش سمجھ میں آتی ہے؟ کیا اب بھی ہمیں ایسے لوگوں یا ایسے کاموں یا ایسی محفلوں یا ایسی چیزوں میں تعاون کرنا، دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں، اس کی گنجائش سمجھ میں آتی ہے؟ میرے بھائیو دوستو، اگر ذرا بھی ایمانی غیرت ہو، شرم و حیا کا کچھ حصہ اگر بچا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی، ایسے محفلوں کی، ایسی چیزوں کی اور ایسے ان تمام افعال و اعمال کی جس کا اس میں تعاون ہو، اس سے ایک انسان کبھی بھی سہمت نہیں ہو سکتا، اور ایسی چیزوں کی تائید ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، کل کا خلاصہ یہ ہے کہ شرم و حیا اور غیرت، اس کے تعلق سے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ایک بات اور، اگر کبھی عورتوں کو مردوں کے ساتھ اشتراک کا موقع پڑ جائے تو وہاں شریعت نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں۔ انہیں پابندیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آواز میں لچک نہ ہو، ایک پابندی یہ ہے کہ ان دونوں میں اختلاط نہ ہو، اور پھر اگر ضرورت ہو تو اس میں لمبا ٹائم اور وقت نہ ہو، خلوت نشینی کا ماحول پیدا نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم نقطہ ذرا غور کریں، کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو، کوئی بھی ایسا موقع نہ ہو جس سے بدزنی کے راستے کھلتے ہوں۔ بدزنی، سوء زنی، یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال آج کا میسج ہے کہ حیا اور شرم کو سامنے رکھیں۔ آپ نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، جتنے انبیاء ان کی جو باتیں تھیں ان میں سے کچھ باتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن جو چیزیں اس وقت سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک رائج تھیں، مشہور تھیں، اور ماحول اور معاشرے میں اس کا چلن عام تھا، ان میں سے ایک حیا ہے۔ حیا یہ شروع سے چلا آ رہا تسلسل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو آپ نے ماحول اور معاشرے میں حیا کو پایا ہے، آپ نے اس کو بھی درست ٹھہرایا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان مما ادرک الناس، لوگوں نے پایا ہے، من کلام النبوۃ الاولی، یعنی کلام نبوت، یعنی نبوت کی باتوں میں سے، نبوت کے اقوال میں سے، نبوت کی چیزوں میں سے، نبوت کی تعلیمات میں سے، احکام میں سے، اور اخلاقی تعلیمات میں سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں پیچھے سے، ان میں سے ایک یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا اور شرم ختم ہو جائے، غیرت کا فقدان ہو جائے، تو پھر انسان جو چاہے سو کرے۔ اب اس کو ظاہر بات ہے، جس کے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو اسے نہ اللہ سے حیا آئے گی نہ شرم آئے گی، وہ جو چاہے جتنی برائیاں، ایک یہ نوٹ کر لیجئے، ایک انسان جو بھی برائی کرتا ہے اور برائی
پر اگر ڈٹا رہتا ہے تو اس کی یہ بے شرمی کی واضح علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرم ایک ایسی عادت ہے، ایسی خصلت ہے، بہترین خصلت، جو انسان کو ہر اس چیز سے روکتی ہے جو مناسب نہ ہو۔ اب وہ مناسب شرعی طور پر یا سماجی طور پر، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سماجی طور پر بہت سارا کام نہیں کرتے، حالانکہ اسلام نے، شریعت نے، دین اور مذہب نے اس چیز کو سراہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سماج میں وہ چیز اچھی مانی نہیں جاتی۔ تو جس چیز کو سماج اچھا نہ مانے، حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہو، پھر بھی انسان رک رہا ہے۔ کیوں رک رہا ہے؟ شرم نے روک دیا ہے۔ اب جس چیز کی شریعت نے مکمل طور پر، واضح طور پر روکا ہو اور پھر بھی انسان کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شرم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یقین جانیں، شرم ہوتی، حیا ہوتی تو پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اس کام کم از کم اس کام کے تعلق سے بے حیا ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر اس برائی کے تعلق سے اگر حیا باقی ہوتی، وہ برائی باقی نہیں رہتی۔ اور بتا دوں میں آپ کو، اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فواحش، منکرات، بری چیزیں۔ تمام بری چیزیں اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب صحیح حدیثوں میں ہے، بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اللہ رب العزت کی غیرت کی وجہ سے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بندے فواحش اور منکرات اور برے کام کریں۔ تو برا کام یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اسی لیے شرم و حیا کی لاج رکھتے ہوئے غیرت میں آ کر کے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے معاصی اور فواحش اور منکرات کو حرام ٹھہرا دیا تاکہ حیا پر آنچ نہ آئے۔ میرے بھائی دوستو، شرم و حیا عظیم بہترین خصلت ہے۔ اس خصلت کی بقا ایک انسان کے ایمان کی بقا کی علامت ہے۔ اس لیے اس خصلت کو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، خود سے اور اپنے معاشرے سے بیماری اور اس بیماری سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے۔